السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی بعض اوقات کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہو تو کہہ دیتے ہیں محدث عصر، امام عصر، زمانے کا امام اور پورے زمانے کا محدث۔ بہرحال عصر کا معنی زمانہ، اور بعض مفسرین عصر کا معنی نماز عصر کا وقت کرتے ہیں۔ اس کا معنی بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف زمانہ کہا جائے تو بھی بات درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی، وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، ہر انسان، الف لام لگا دیا، ہر انسان، لفی خسر، یقینی طور پر خسارے میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی تاکیدوں کے ساتھ فرمائی ہے، قسم اٹھا کر۔ پھر انا تاکید کا ہے، پھر لام پھر تاکید کے لیے ہے۔ اتنی پکی بات کرتے ہوئے اور اتنی تاکید کے اسلوب استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چیز خرچ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ نفع نہ کما سکے، تو یہ ہے خسارہ۔ ایک آدمی لاکھوں کی دکان بنا کے بیٹھا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کا وہ سرمایہ جو اس نے شروع کیا تھا کاروبار، جس کے ساتھ وہ سرمایہ ہی کم ہوتا چلا جائے اور اسے نفع نہ مل رہا ہو، تو یہ یقینی گھاٹا ہے اور یقینی خسارہ ہے۔ انسان کے پاس رأس المال اس کی زندگی ہے، اس کو جو وقت ملا ہے یہی اس کا رأس المال ہے۔ اب یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اگر تو وہ اس وقت کو ایسے کاموں میں صرف کر لے جو آخرت میں اس کے کام آنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس وقت کو بہتر استعمال کر لیا ہے اور اس سے اس نے نفع کما لیا ہے۔ اور اگر اس کا یہی وقت جو کہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ہی یہ ہے، اگر وہ وقت گزرتا جائے اور وہ اس وقت میں ایسے کام نہ کر سکے جو آخرت میں اس کے کام آنے والے ہیں، تو پھر اس کے گھاٹے میں، اس کے خسارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور یہ گھاٹا اور یہ خسارہ ایسا ہے کہ تقریباً ہر انسان اس میں کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہے ہی۔ اس لیے فرما دیا ان الانسان، ہر انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ ایک برف والا اگر برف خرید کر لا رہا ہے تو برف نے انتظار نہیں کرنا، برف پگھلتی جائے گی۔ اب یہ اگر برف کے پگھلنے سے پہلے اس کو فروخت کرے اور اپنے رأس المال کے ساتھ کچھ نفع بھی کما لے تو یہ تو ہو گیا فائدے میں۔ اور اگر یہ بر وقت نہ بیچ سکا تو برف نے اس کے گاہکوں کا انتظار نہیں کرنا، برف پگھلتی چلی جائے گی۔ اور یہ اگر ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہا، اپنی برف کو بیچنے میں اس نے کوشش صرف نہ کی، تو برف پگھل کے ختم ہو جائے گی، اور وہ برف نہیں، وہ اس کا اصل رأس المال ہی ہے جو کہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہی حال انسان کا ہے کہ وقت تو گزرتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی مہلت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ نیکی میں، اچھے کاموں میں وہ چار باتیں جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، وہ چار خوبیاں اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب بڑے یہاں پر عجیب و غریب نظریات ہیں۔ اب پڑھے لکھے، بڑے دانا سمجھے جانے والے لوگ وہ بھی جی آخر انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے نا، فلاں شخص ہے، اس نے انسانیت کے لیے کتنا بھلا کر دیا ہے، کتنا فائدہ کر دیا ہے، فلاں ہے اس نے یہ کر دیا۔ وہ لوگوں کی جو دنیاوی اعتبار سے ان کی کچھ باتیں ہیں اور ترقیاں ہیں،
وہ ان کو شمار کرتے ہوئے اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ایمان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے پہلی شرط ہی ایمان رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے دنیاوی اعتبار سے بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو رائے گاں تو نہیں نہ کیا۔ اس نے جس میدان میں محنت کی ہے اس کو اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا ہے۔ آخرت کے میدان میں اس نے کوشش کی ہی نہیں تو وہ کامیابی کیسے ہو سکتی تھی؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی شرط اس خسارے سے نکلنے کے لیے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں مطلقاً ایمان کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اس کا تعارف اس کے ذہن میں موجود ہو اور اس کی بات بھی مانتا ہو، اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے، پھر اسی طرح انبیاء کرام پر ایمان، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان، تقدیر پر اور آخرت پر ایمان۔ یہ جو 6 چیزیں ہیں ان پر ایمان ہوگا تو تب آمنو کے معنی میں وہ شامل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، نبیوں کو نہیں مانتا، قرآن مانتا ہے، حدیث نہیں مانتا، کچھ باتیں مانتا ہے کچھ نہیں مانتا، ملائکہ کا انکار کرتا ہے کہ فرشتے کچھ نہیں ہیں، تقدیر کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں کوئی تقدیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آمنو میں شامل نہیں ہے۔ بظاہر وہ یہ کہتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے نبی بھیجے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سارا کچھ کہتا چلا جائے، اگر وہ ان 6 باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول کوئی نہیں، وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور اس نے عمل کیے صالح عمل۔ ایمان اور عمل صالح ایک ہی چیز ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کی مثال ایک درخت کی ہے، ایک تنے کی ہے، اور شاخیں عمل صالح ہے۔ اب ایک شخص تنا لیے بیٹھا ہے، شاخیں ہے ہی نہیں تو اس کو کوئی بھی درخت نہیں کہہ سکتا۔ تو درخت بنے گئی تب جب اس کی شاخیں بھی ہوں گی۔ تو اکیلا یہ دعویٰ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ دعویٰ اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عمل صالح نہ ہوں۔ اور اعمال میں سب سے بنیادی چیز نماز کی بات کی ہے کہ یہ قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی اور ثبوت دلیل بن سکتی ہے۔ تو صالح اعمال وہ ہوتے ہیں جس میں اخلاص ہو، کیونکہ ایمان کی بات پہلے ہو گئی ہے، ایمان اس کے پاس، عقیدہ توحید پہلے موجود ہے، تو اب اخلاص ہونا چاہیے اور اتباع سنت ہونی چاہیے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اتباع سنت کسی کام کی نہیں، اور اگر اتباع سنت ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے، یہی عمل اس کے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا باعث بن جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے۔ یہ تواصو وصیت سے ہے، تو تواصو کہا، اور تواصو میں مقابلے کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو، یعنی ہر مسلمان، ہر ایمان والا ایک دوسرے کو، یہ دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے، وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے، تب تواصو پر عمل ہوگا۔ اگر کچھ لوگ کرتے رہیں اور باقی سارے اس فریضے سے پہلو تہی اور اعراض کر کے بیٹھے ہوں تو یہ تواصو بالحق پر عمل نہیں ہوا۔ تواصو پر عمل ہوگا جب ہر آدمی اپنی بساط اور اپنے علم اور اپنی گنجائش کے مطابق اس پر عمل کرتا رہے۔ تو تواصو بالحق کی، وہ حق کو آگے پھیلاتے رہے، اس کی دعوت دیتے رہے اور اس کی وصیت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کی وصیت کرتے رہے۔ صبر کی وصیت بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے تو یہ تو کافی نہیں ہے، شرط یہ لگائی گئی ہے کہ وہ حق کی بات کو آگے دوسروں تک پہنچائے بھی۔ تو اس میں پھر لا محالہ مشکلات، رکاوٹیں
اور طعن و تشنی اور ہر طرح کے ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے نے اپنی بات کرنی اپنی سوچ کے مطابق، تو اس موقع پر صبر کرنا اور جو نیکی کا کام کر رہا ہے اس پر ڈٹے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کام تو شروع کیا تھا خیر کا، اصلاح کا، وصیت بھی کرتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ یار لوگ آگے سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں تو اس عمل سے پیچھے ہٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تواصوا بالصبر میں الصبر علی الطاعہ، کہ جو تم نیکی کا کام کر رہے ہو اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ اس میں صبر میں شامل ہے۔ پھر دوسرا اس کا پہلو ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، کہ معصیت سے، نافرمانی سے اور گناہ کے کاموں سے بندہ اپنے آپ کو روک کے رکھے، تو خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ اور تیسرا درجہ تواصوا بالصبر میں ہوتا ہے یہ جو باتیں اور طعن و تشنی اور مصیبتیں، آزمائشیں، ان پر صبر کرنا، تو صبر کے یہ تینوں درجے ان لوگوں میں موجود ہوں۔ تو جو لوگ اپنے اندر یہ چار باتیں پیدا کر لیتے ہیں وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ تو یہ صورت اپنے اختصار کے باوجود انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی کا پورا اس کا جو نصاب ہے کامیابی کا وہ اس صورت میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے امام ابن قیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں اگر قرآن مجید باقی سارا نہ بھی ہو، لوگ صرف اس ایک صورت پر ہی غور کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے اور انہیں راہ راست پر لے آئے۔ تو واقعی یہ صورت اپنے جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کے سارے مضمون ہی تقریباً اس میں بیان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔